الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث، وہ نصیحتیں اور وصیتیں جو آپ نے اپنے امت کے حوالے کی ہیں، جن کا تعلق ایمانی صفات کے ساتھ ہے، وہ چیزیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آئیے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، ترمذی اور نسائی شریف، صحاح ستہ کی حدیث کی جو صحیح کتابیں ہیں۔ لیکن اس سے مراد یہ نہیں کہ صرف یہی 6 کتابیں سے، اس کے علاوہ صحیح نہیں ہے، لیکن ان کو صحیح قرار دی گئی ہے۔ یہ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ یہ صحابی رسول ہے، یہ ملک یمن سے آئے تھے، جہاں کے ابو موسیٰ اشعری تھے۔ مدینہ منورہ تشریف لائے، ایمان لائے، مسلمان ہوئے، ہمیشہ آپ کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ آپ کی باتیں سننے کا بڑا شوق تھا، بہت اشتیاق تھا۔ آپ کوئی ایسی بات بیان کر دیں جو میں نہ سن سکوں، اس لیے کوشش کرتے تھے کہ ہر وقت آپ کے ساتھ رہے، مسجد میں رہا کرتے تھے، بھوکے پڑے رہتے تھے۔ یہ جذبہ تھا، یہ احساس تھا، یہ تقویٰ پرہیزگاری تھی۔ اسی لیے احادیث کے اندر بہت ساری روایات آپ کے تعلق سے آئی ہیں۔ عن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ نے یہ فرمایا، یہ کہا، یہ حدیث بیان کی۔ یہ حدیث بھی جو ابھی آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی انہوں نے خود آپ سے سنا ہے۔ کہتے ہیں کہ ما ینتظر احدکم الا غنم متغیا، تم نہیں انتظار کرتے، تم میں سے کوئی انتظار نہیں کرتا مگر ایسی مالداری کا جو سرکش بنا دے۔ ایک سوالیہ جملہ ہے، یعنی کیا تم اس بات کا انتظار کر رہے ہو، اس بات کا انتظار کرتے ہو کہ تم ایسے مالدار ہو جاؤ، ایسے دولت مند ہو جاؤ کہ جو تمہیں سرکش بنا دے، باغی بنا دے، اللہ کے دین کا باغی بنا دے؟ کیا تم اس کا انتظار کر رہے ہو؟ ہدایت کا کون سا وقت آئے گا؟ او فقرا منسیا، یا کیا تم اس چیز کا انتظار کر رہے ہو، اسے ناداری، محتاجگی کا، جو سب کچھ بھلا دیتی ہے، کہ جب محتاج ہو جاؤ، فقیر ہو جاؤ، ہر چیز انسان کو بھلا دیتی ہے۔ ہدایت کے لیے، صحیح راستے پر چلنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایسی چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ او مرضا مفسدا، یا کیا ایسی بیماری کا انتظار کر رہے ہو جو تمہاری حالت کو بگاڑ دے؟ ظاہر ہے کہ بیماری حالت کو بگاڑ دیتی ہے، صحت کو بگاڑ دیتی ہے، بیماری ہاتھ پیر کو بگاڑ دیتی ہے، انسانی جسموں کو چکنا چور کر دیتی ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی چل نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا۔ ایسی مثالیں ہم اور آپ دیکھتے رہتے ہیں۔ او مرضا مفسدا، کیا ایسی بیماری کا انتظار کر رہے ہو جو تمہاری حالت کو بگاڑ کر رکھ دے؟ او حرما مفندا،
یا کیا ایسے بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو جو عقل و حواس کو کھو دے؟ ظاہر ہے کہ انسانی زندگی میں ایک دور بڑھاپے کا ایسا بھی آتا ہے، اور ایسی زندگی سے اللہ کے پیارے پیغمبر نے پناہ مانگی ہے کہ اللہ ایسی عمر ملے کہ ایسی عمر جس میں آدمی بالکل بچپن کی طرح ہو جاتا ہے، جس طرح بچہ کچھ جانتا نہیں، سمجھتا نہیں، عقل نہیں، ہوش نہیں، ایسا بڑھاپے کی حالت، اس کو ذلیل عمر کہا گیا ہے۔ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، کچھ نہیں جانتا کیا کر رہا ہے، کون کیا کہہ رہا ہے۔ کیا ایسے بڑھاپے کا انتظار کرتے ہو عمل کے لیے؟ او موتن مجہزن، کیا ایسی موت کا انتظار کر رہے ہو جو تمہارا خاتمہ کر دے؟ اچانک آنے والی موت کو کہتے ہیں، اچانک آنے والی موت۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں ناظرین کرام، اچانک موتیں بہت آ رہی ہیں، اکثر سنتے ہیں، پڑھتے ہیں اخباروں میں، اتنے آدمی اچانک ختم ہو گئے، گاڑی سے آ رہے تھے، ٹرین سے آ رہے تھے، پلین سے جا رہے تھے، لیکن ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر محمد صادق المصدوق، آپ نے ارشاد فرمایا تھا، قرب قیامت کی بہت ساری نشانیاں جو اللہ کے نبی نے بیان فرمائی تھی، اس میں ایک یہ بھی آپ نے بیان فرمایا، فجاعت الموت، اچانک موتیں آئیں گی۔ آج ہمارے اور آپ کی نگاہوں کے سامنے، کیا ایسی موت کا انتظار کر رہے ہو؟ ابھی دجال کا خروج، دجال کا آنا قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ کیا دجال کا انتظار کر رہے ہو اپنی اصلاح کے لیے، عمل کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے؟ اور یہ دجال کون ہے؟ یہ حقیقت میں یہ دجال بدترین غائب ہے جو اس وقت ظاہر نہیں ہوا اور ظاہر ہونے والا ہے۔ اب الساعہ، یہ بتاؤ کیا قیامت کا انتظار کر رہے ہو جو اچانک قیامت آئے گی؟ اور قیامت کیا ہے؟ بہت کڑوا گھونٹ ہے۔ آئیے ذرا اس حدیث پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے جو فرمایا ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ جو لوگ فرصت اور فراغت کو غنیمت نہیں سمجھتے اور اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اور اللہ کی رضا کے لیے، آخرت کے فلاح بہبود کے لیے کوئی جد و جہد نہیں کرتے، غفلت والی زندگی گزارتے ہیں، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ذرا بتاؤ تو صحیح، ہدایت کا کون سا زمانہ آئے گا؟ کیا ان تمام چیزوں کا تم انتظار کر رہے ہو؟ کیا ایسی مالداری آ جائے گی جب ہم نیک عمل کریں گے، فقر و فاقہ آ جائے، بیماری آ جائے، اور پھر ایسا بڑھاپا آ جائے، اچانک موت آ جائے؟ دجال کا انتظار کر رہے ہو، قیامت کا انتظار کر رہے ہو؟ قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ اے ہمارے پیغمبر، آپ ارشاد فرما دیجئے، کیا ابھی وقت نہیں آیا للذین آمنوا، ایمان لانے والوں کے لیے، یہ کہ ان کے دل دہل جائیں، کانپ جائیں، صحیح راستے پر آ جائیں، اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے، جو آیات بینات ان پر نازل کی گئی ہیں، وما نزل من الحق، جو حق نازل کیا گیا، ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل، ایمان لانے والوں کو ایسا نہیں چاہیے ان کی طرح ہو جائیں جنہیں کتاب دی گئی اس سے پہلے، یہود و نصارہ کو، فطال علیہم الامد، بڑی لمبی لمبی تمنائیں کیا کرتے تھے، اتنا جیوں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، مالدار بن جاؤں گا،
بڑی بڑی تمنا ان کی ہوا. فقست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے تھے. کیا یہود و نصارہ کی طرح بننا چاہتے ہیں؟ ہدایت کا کون سا زمانہ آئے گا؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ نہیں، جو وقت اللہ نے تم کو دیا ہے، مال دیا ہے، غنیمت سمجھو. کہیں کہا انما وَاعْلَمُوا انما اموالکم واولادکم فتنہ. اگر اللہ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے. کہیں کہا گیا قرآن حکیم میں کہ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان لانے والو، تمہارا مال، تمہارے اولاد کہیں تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں. اولاد کی محبت میں، مال کی محبت میں، دولت کی محبت میں ایسا نہ ہو کہ تم اللہ کی یاد سے غافل ہو جاؤ. اور ایسا ہو رہا ہے، ہو چکا ہے انسانی زندگی میں کہ مال کی محبت میں، اولاد کی محبت میں اللہ کے حکموں کو چھوڑ دیتا ہے. کیا ہم اور آپ نہیں جانتے؟ قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین نے مالداروں کا ذکر کیا ہے، قارون کا واقعہ بیان کیا ہے سورہ قصص کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ. جس کو اللہ نے بہت بڑا مال دیا تھا، دولت دی تھی، موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں سے تھا. ان قارون کان من قوم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے قوم کا آدمی تھا، لیکن فرعون کا ساتھ دیا تھا. اس سے کہا جاتا تھا، پھر اتنی دولت، اتنی مال کہ اس کی چابیاں بہت بڑی بڑی جماعت لے کر کے چلتی تھی، چابیاں لے کر، کنجیاں. احسن کما احسن اللہ. اے قارون، نیک بندے، نیک لوگ کہا کرتے تھے احسان کر جس طرح اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے. اتراؤ مت، تکبر کی دنیا سے الگ ہو جاؤ، تکبر مت دکھاؤ، غرور مت کرو. پروردگار عالم غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. کیا جواب دیا تھا؟ بڑے ناز کے ساتھ، بڑے فخر کے ساتھ، بڑے تکبر کے ساتھ، انما اوتیتہ علی علم عندی. میرے پاس جو مال آیا ہے، جو دولت آئی ہے، میرے علم و ہنر کی بنا پر آیا ہے. میں اس قابل تھا کہ یہ مال مجھے ملتا. قال انما اوتیتہ علی علم عندی. اللہ نے جواب دیا کہ یہ نہیں جانتا کہ ہم نے بڑے بڑے قوت والوں کو، بڑے بڑے مالداروں کو ہم نے تہس نہس کر دیا ہے. ایک مرتبہ نکلا بڑے کر و فر کے ساتھ، اپنی فوج کے ساتھ. فخرج علی قومہ فی زینت، بڑی زینت کے ساتھ نکلا. تو حقیقت میں جو دنیا دار تھے، دنیا سے محبت کرنے والے، دنیا سے لو لگانے والے، بڑے حسرت اور افسوس کے ساتھ قارون کو دیکھتے، یا لیتنی مثل ما اوتی قارون. کاش کہ ہم کو بھی قارون کی طرح دیا ہوتا. کتنے ناز و فخر کے ساتھ جا رہا ہے، کتنی دولت اللہ نے اس کو دی ہے. ایسے بھی لوگ دنیا میں ہیں. دنیا میں دو قسم کے لوگ ہمیشہ رہے، آج بھی آئندہ بھی رہیں گے. شکر گزار بندے بھی ہیں، نا شکر گزار بندے بھی ہیں. لیکن وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. اللہ کے نیک بندے، شکر گزار بندے ہمیشہ دنیا میں کم تھے، اور آج بھی آئندہ بھی کم رہیں گے. کاش کہ ہم کو قارون کی طرح ہم کو بھی دیا ہوتا. لذو حظ عظیم. اس کا تو بہت بڑا نصیبہ ہے. کیسا اس کو دیا گیا؟ لیکن اللہ کے نیک بندوں کی جماعت وہاں پر موجود تھی. وقال الذین اوتوا العلم. لیکن جن کو علم دیا گیا تھا، جن کے پاس دین کا علم تھا، تقوی، طہارت سے، آراستہ پیراستہ سے، اللہ سے محبت کرنے والے، دنیا کی حقیقت کو بھی جانتے تھے، آخرت کی حقیقت کو بھی جانتے تھے، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے تھے. کہا ویلکم،
بربادی ہو تمہارے لیے، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ کیا تمنا کرتے ہو دنیا کے لیے؟ وَيْلَكُمْ ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، تمہارے لیے تباہی بربادی ہو، تم اس بات کی تمنا کر رہے ہو؟ تمہارے لیے بہتر ہے کہ اللہ پر ایمان لاتے، اللہ کے پیغمبر پر ایمان لاتے، اچھا عمل کرتے، ثواب لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون، لیکن یہ تو صبر کرنے والوں کو ملا کرتا ہے۔ اے تم اس بات کی تمنا کر رہے، یہ بات چیت ہو رہی تھی، قرآن حکیم میں بیان کیا گیا کہ اللہ کی پکڑ آ گئی، اور اللہ کی پکڑ اچانک آتی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے کہ پہلے ہم ان کو مہلت دیا کرتے ہیں، وَأُمْلِي لَهُمْ مِنَّ كَيْدِ مَتِينٍ، ہم ان کو ڈھیل دیتے ہیں صحیح راستے پر آ جائے، غلط راستوں کو چھوڑ دے، لیکن جب صحیح راستے پر نہیں آتے تو ہماری پکڑ اچانک آ جاتی ہے۔ عبرتناک واقعہ اللہ رب العالمین نے اپنی مقدس کتاب میں بیان کیا۔ اللہ سچا، اللہ کی کتاب سچی، اللہ کی بات سچی، اللہ کے وعدے حق اور سچ۔ لوگوں کے دیکھتے ہوئے وہ قارون اپنے مئے خزانوں کے زمین میں دھسا دیا گیا۔ یہ نقشہ لوگوں نے دیکھا، پھر اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا وہ قیامت تک دھستا ہوا چلا جائے گا۔ یہ انجام ہے کبر کا، یہ انجام ہے تکبر کا، فخر و غرور کا۔ تو اللہ رب العالمین، اللہ کے پیارے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ ہدایت کے لیے تم ان چیزوں کا انتظار کر رہے ہو، جو چیزیں یہاں پر بیان کی گئیں، اس سے پہلے اپنی اصلاح کر لو، صحیح راستے پر آ جاؤ۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے، اللہ نے چاہا اسی عنوان سے کچھ اور مفید باتیں اپنے اگلے حلقوں میں بیان کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔